السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 115 ہمارے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلِلَّهِ، و اور للہ، لفظ جلالت اللہ سے پہلے حرف ل، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کا حق ہیں، اللہ کے لیے ہے، تو وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ المشرق، مشرق بھی، والمغرب اور مغرب بھی۔ یہ مشرق شرق سے نکلا ہے، مشرق یعنی شرق کے معنی طلوع ہونا، مشرق سورج طلوع ہونے کی جگہ، مغرب غروب کی جگہ۔ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِق، سمت مشرق کی ہو، والمغرب اور مغرب کی ہو، سب اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا، فا کے معنی پس، اینما جس طرف بھی، جہاں کہیں بھی، تولو، ولا اس نے رخ کیا، یولی وہ رخ کرتا ہے، تولی تو رخ کرتا ہے، تولونا تم سب رخ کرتے ہو۔ اینما تولونا کی جگہ نون گر گئے اینما کی وجہ سے، فَأَيْنَمَا تولو، تو جس طرف بھی تم رخ کرو، جہاں کہیں بھی تمہارا رخ ہو، مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو، شمال کی طرف ہو، جنوب کی طرف ہو، سارے رخ اللہ کے ہیں۔ رخ سارے اللہ کے ہیں، بذات خود کوئی رخ کرنا عبادت نہیں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جہاں کہیں بھی تم توجہ کرو، جس طرف بھی تم رخ پھیرو گے، فَثَمَّ، تو اسی جگہ، وہیں پر، وجہ، وجہ کے معنی چہرہ ہے، اللہ کی طرف ہے تو رخ اور توجہ ہوگی، اللہ کی، وجہ اللہ یعنی اللہ کی توجہ ہوگی، تم اللہ کی توجہ پاؤ گے جس طرف بھی رخ کرو۔ یعنی بذات خود کوئی رخ، کوئی سمت تقدس کا درجہ نہیں رکھتی، تقدس تو اللہ کے حکم کو حاصل ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اس رخ توجہ کرو اور اس طرف اپنا عبادت کے لیے اس سمت کو اپنا لو، اپنا رخ کر دیا کرو، تو اس حکم کی کا تقدس ہے، نہ کہ اس رخ کو حاصل ہے۔ لہٰذا فرمائے اللہ کے تو سارے سمتیں اللہ ہی کی ہیں، ہاں جہاں اللہ کے حکم کے مطابق تم اپنی توجہ کرو گے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر اللہ کو پاؤ گے، اللہ کی توجہ پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تو واسع ہے، وسعت والا ہے، علیم علم والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، تمہاری نیتیں جانتا ہے، تم نے توجہ کی ہے، رخ کیا ہے، کسی سمت کو اپنایا ہے، کیوں اپنایا ہے، باقی اللہ کہیں محدود نہیں ہے۔ آئیے تو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ہے، سب اللہ ہی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، لہٰذا جہاں کہیں جس طرف بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہی اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بیت المقدس کو یہود اور نصارہ نے قبلہ بنایا تھا، وہ اسی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ اہل مکہ، مشرکین مکہ خانہ کعبہ کو سمجھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو حکم رہا وہ بھی بیت اللہ کا ہی رہا، بیت الحرام کا رہا، سوائے کچھ عرصے کے جو بیت المقدس بنا اللہ کے حکم سے۔ تو اب آگے آیتیں آنے والی ہیں، آگے حکم آنے والا ہے کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے، تو اس سے پہلے تمہیداً یہ آیت آئی ہے، اور اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی سمت بذات خود تقدس نہیں رکھتی،
لہٰذا کسی کا یہ سمجھنا کہ جس نے اس رخ پر عبادت کی وہ ٹھیک ہے، جس نے اس رخ پر عبادت کی وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کا حکم جب بیت المقدس کی طرف تھا تو پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا تقدس رکھتا تھا، اور جب اللہ کا حکم بیت الحرام کی طرف ہے تو اب عبادت وہی ہوگی جو بیت الحرام کی طرف ہوگی، اللہ کی توجہ، اللہ کی رحمت اسی کو حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا فرما دیا، یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہود و نصارہ محض اپنے قبلے کی بنیاد پر کسی کے حق و باطل کی بات کر رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ محض کسی رخ کی وجہ سے بات کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ صحیح وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور جو شخص کسی چیز پر عمل اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا کی خاطر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گا، وہ عبادت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ آخرت کی اصلاح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکام پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔